اب رہے چین سے بے درد زمانے والے، سو گئے خواب سے دنیا کو جگانے والے۔ دیکھنے کو تو کروڑوں ہیں مگر کتنے ہیں ظلم کے آگے کبھی سر نہ جھکانے والے۔ مر کے بھی مرتے ہیں کب مادر ملت کی طرح، شمع تاریک فضاؤں میں جلانے والے۔ یہ ووٹ آپ کے ہاتھ میں امانت ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ ووٹ کو ایک امانت سمجھ کے ملک کے فائدے، قوم کے فائدے کے لیے استعمال کرنا، نہ کہ کوئی اور چیز کے لیے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو نہ صرف قوم کو مصیبت اٹھانی پڑے گی مگر آپ لوگوں کو بھی۔ السلام علیکم، اپنا گریبان سے تمام پاکستانیوں کو یوم آزادی مبارک ہو۔ آج جب ہم امریکہ کی انتخابی مہم کو دیکھتے ہیں اور سب اپنے دانتوں میں انگلیاں دبا لیتے ہیں کہ شاید پہلی مرتبہ کوئی خاتون صدر ہلری کلنٹن کے نام سے امریکہ کی حکومت کی باغ دوڑ سنبھالنے جا رہی ہے، تاریخ میں پہلی بار ایسا امریکہ میں ہوگا، مگر شاید ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اپنا ملک پاکستان آج سے 51 سال پہلے 1965 میں پہلی خاتون امیدوار صدارتی عہدے کے لیے محترمہ فاطمہ جناح تھی۔ کے حوالے سے ہم محترمہ فاطمہ جناح کو ان کی سیاسی شخصیت کے حوالے سے یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ جنوری 1965 میں جب انہوں نے فیلڈ مارشل ایوب خان کے خلاف صدارتی انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا اور انتخاب تو وہ ہار گئی، مگر ان کی سیاسی بصیرت اور ان کی شخصیت کا جو سیاسی پہلو سامنے آیا وہ آج تک سیاستدانوں اور تجزیہ کاروں کے دلوں میں زندہ ہے۔ آج ہم بات کریں گے محترمہ فاطمہ جناح کے ایک سیاسی مینیجر اور انتخابی کیمپین کے مینیجر ہمیں کہنا چاہیے، راولپنڈی کینٹ کے ایریا کے ایک تاریخی شخصیت اور سینئر وکیل سپریم کورٹ آف پاکستان جناب الطاف الہی شیخ سے، جو آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں۔ الطاف الہی شیخ راولپنڈی کینٹ میں محترمہ فاطمہ جناح کی انتخابی مہم چلاتے رہے ہیں، اور محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ جو ہماری مادر ملت ہیں، اور جن کی کاوشوں سے آج ہم یہ پاکستان کا 69واں یوم آزادی منا رہے ہیں، اور اس حوالے سے بھی ہم الطاف الہی شیخ سے بات کریں گے۔ الطاف الہی شیخ صاحب نے تقریباً 24 سے 25 سال کی عمر میں محترمہ فاطمہ جناح سے ان کی ملاقات ہوئی یہاں پہ، اور یہ خود بھی ایک بیسک ڈیموکریٹ ممبر تھے، ایک بی ڈی ممبر تھے، اور ان ممبروں کو وہ ووٹ کا حق حاصل تھا کہ جس کے ذریعے 1965 کا صدارتی الیکشن ہونا تھا۔ تقریباً 80,000 کے قریب مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے یہ بی ڈی ممبران تھے جنہوں نے اس صدارتی انتخاب میں حصہ لیا۔ الطاف الہی شیخ صاحب بی ڈی ممبر بھی تھے اور محترمہ فاطمہ جناح کی راولپنڈی کینٹونمنٹ میں کیمپین کے ایک انچارج بھی تھے۔ الطاف الہی شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ کو یوم آزادی مبارک ہو۔ آج کے دن تو آپ یقینی طور پہ اپنی جوانی کے وہ دن یاد کر رہے ہوں گے جب محترمہ فاطمہ جناح سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور ایک عجیب اور ایک تاریخ ساز شخصیت تھی، خاتون تھی، کیونکہ میں نے جیسے شروع میں کہا امریکہ میں تو اب جا کے خاتون صدر جو ہے وہ امیدوار ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں تاریخ بن رہی ہے۔ پاکستان کو یہ موقع ملا کہ وہ 51 سال پہلے 1965 میں محترمہ فاطمہ جناح نے صدارتی انتخاب کا الیکشن لڑا۔ اس حوالے سے بہت سے سوالات بھی ہیں، اور میں جاننا چاہوں گا آپ سے، آغاز میں اس بات سے کروں گا کہ آخر محترمہ فاطمہ جناح کو صدارتی امیدوار کے طور پہ سامنے لانے کا فیصلہ کیسے ہوا، کس نے کیا، کیا حالات تھے؟ اصل میں بات یہ تھی کہ جب یہ 1962 کا آئین دیا ایوب خان صاحب نے، تو سب سے پہلے میں ضرور نام ان کا لوں گا، ابراہیم صاحب تھے جو کہ لا منسٹر تھے، انہوں نے اس پہ سائن کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا 1 مین کانسٹیٹیوشن ہے، میں سائن نہیں کروں گا، اور عہدے سے ریزائن کر دیا۔ ریزائنمنٹ وہیں سے شروع ہو گئی۔ ہوتے ہوتے جب یہ الیکشن آیا تو اس میں ایسا تھا کہ کوئی ایسا امیدوار مل نہیں رہا تھا کہ جو تھرو آؤٹ پاکستان وہ کر سکے فیلڈ مارشل کے مقابلے کو۔ تو مختلف کینڈیڈیٹس دیکھے گئے، بالآخر نظر انتخاب مادر ملت پہ آئی
تو نظر یہ آئیڈیا کس کا تھا ویسے بنیادی؟ یہ کونسل لیگ کا تھا، کونسل کونسل مسلم لیگ، جو مطلب ہے میں تو کہتا ہوں آج بھی کہ اصل مسلم لیگ وہی تھی اور ہم آج تک اسی مسلم نوابزادہ نصر اللہ خان اور یہ ساتھ دوسرے تھے، اپوزیشن لیڈر یہ تھے ساتھ، لیکن بعد میں یہ سی او پی بن گئی تھی، کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز، اور یہ ساتھ انہوں نے دیا، ایون یہ ولی خان وغیرہ ساتھ تھے، تو وہ ساری پارٹیز اکٹھی ہو گئی تھی۔ اچھا، اب ہوا یہ اصل میں تو سب خلاف تھے اس کے ڈکٹیٹرشپ کے، آرمی رول کے، وہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ مین چیز جو تھی معذر ملت کا مطالبہ جو تھا، یا کونسل لیگ کا کہہ لو یا کمبائنڈ اپوزیشن گروپ کا، کہ پارٹیز کا، کہ یہ جو تھا ڈائریکٹ الیکشن ہو اور یہ پارلیمانی نظام قائم ہو، جبکہ ایوب خان نے صدارتی نظام قائم کر دیا، اور اگر یہ آئین ان کا ایگزسٹ کرتا رہتا، جو کہ جس کو انہوں نے آپ ہی بعد میں اپروکیٹ کیا، تو آج کہیں جمہوریت نام کی کوئی چیز نظر آنی ہے۔ مگر فاطمہ جناح نے یہ مطالبات جو تھے پارلیمانی نظام کے اور ڈائریکٹ الیکشن کے، یہ صدارتی امیدوار بننے سے پہلے کیے، وہ کونسل مہم یا سی او پی کے ساتھ شامل کس مرحلے پر؟ شامل ہونے کے بعد بھی ایوب خان کو اس پہ کہا گیا کہ یہ دو مطالبات بے شک مان لو، صدر تم رو جو مرضی کرو، لیکن یہ دو مطالبات ہیں کہ 80,000 آدمی فیصلہ نہ کرے قوم کا، قوم کی تقدیر کا، بلکہ یہ پورے ملک کو حاصل ہونا چاہیے، عوام کو، ہر بالغ شخص اپنی ووٹ دے۔ لیکن فاطمہ جناح مانی کیسے، امیدوار بننے کے لیے تیار کیسے؟ وہ تیار پہلے تو نہیں ہو رہی تھیں، سب نے کہا نہیں، پھر خواجہ ناظم الدین کو بھیجا گیا، جن کی عزت قائد اعظم بھی کرتے تھے، اور فاطمہ جناح مشرقی پاکستان جو سی او پی کمبائنڈ اپوزیشن کے سربراہ بعد تھے، میں وہ سربراہ بھی اس کونسل مسلم لیگ کے سربراہ تھے، تو وہ اپنا انہیں بھیجا گیا، خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم بھی رہ چکے تھے نا، صحیح، تو انہیں بھیجا گیا، تو انہوں نے پھر مادر ملت کو بتایا، وہ راضی نہیں ہو رہی تھیں، انہوں نے کہا دیکھیں محترمہ، پاکستان آپ کے بھائی نے بنایا ہے، اور اب یہ پاکستان جو ہے یہ ہم سے جا رہا ہے، چھن رہا ہے، تو اگر آپ نہ آئیں تو یہ پاکستان جو ہے یہ ایگزسٹ نہیں کر سکے گا۔ اس پہ وہ کیا کہ باہر نکلے، تو جو نکلے ہی تھے باہر، تو پھر محترمہ نے بلا لیا اور انہوں نے کہا جاؤ کہہ دو کہ میں الیکشن لڑوں۔ ان کا اپنا ذاتی کوئی اس میں نہیں، کہ ایک چیز جو ہے جو آج تک دنیا میں نہیں ہوئی اور نہ کبھی ہوگی، کہ مادر ملت کو جنہوں نے ووٹ دیا انہوں نے اپنا ڈیتھ وارنٹ سائن کیا۔ اچھا، اب میں ممبر بنا تھا، میں نے ووٹ مادر ملت کو دیا، جس دن مادر ملت جیت کے آنی تھی اس دن وہ ختم ہی ہو جانا تھا نظام، میں نہ ممبر رہنا تھا نہ وہ نظام رہنا تھا۔ یہ کیسے آپ کہہ سکتے یہ دیکھیں ہمارا منشور یہی تھا نا، پارلیمانی نظام، کہ آپ نے اسے ختم کرنا ہے؟ ہاں، اس کو ختم کر کے، بی ڈی سسٹم کو ختم کر کے 80,000 کی بجائے پوری قوم کے بالغ لوگوں کو ووٹ کا حق دیں، پارلیمانی نظام قائم ہو، اور دوسرا یہ کہ اپنا صدارتی کی بجائے۔ مگر کیا اس پہ کوئی بحث ہوئی تھی کہ اس نظام کے تحت الیکشن لڑا ہی نہ جائے؟ کیونکہ یہ ایک آمر کا دیا ہوا آئین ہے، فرد واحد کا آئین ہے، ابراہیم صاحب آپ نے خود کا لاء منسٹر نے استعفیٰ دیا، تو اس نظام کے تحت الیکشن لڑنے پہ آپ کی کونسل مسلم لیگ یا کمبائنڈ اپوزیشن تیار کیسے ہوئی، کیوں ہوئی؟ وہ اسی لیے تیار ہوئی کہ اگر یہ الیکشن ہم لڑتے ہیں، دونوں چیزیں تھیں، الیکشن لڑتے ہیں جیت جاتے ہیں تو ختم ہو جائے گا، اگر ہار بھی گئے، اور وہ جو ہوا کہ ہم ہار گئے، لیکن آپ دیکھیں کہ آج تک اس کے بعد کبھی کوئی فوجی حکمران جو بھی آئے تالے آزما، وہ جو آئین کو ٹریش کہتے تھے، وہ آج بھی آئین کی بات کرتے۔ یہ صرف مادر ملت کا الیکشن لڑنا تھا جس نے انہیں آئین والی بات سکھائی کہ یہ آئین جو ہے اور پارلیمانی نظام آج تک قائم رہا، ابھی تک کبھی۔ مگر اس میں شاید ایک سانحہ بھی ہوا جس کے بعد بڑا سخت سبق سیکھا، اور وہ بھی ایک شاید وجہ تھی۔ مگر شیخ صاحب یہ بتائیں کہ راولپنڈی میں آپ کا کیا رول تھا ان کی کیمپین کے دوران، اور جب پاکستان جیسے اس وقت کے معاشرے میں اعلان ہوا کہ خاتون صدر بننے جا رہی ہے، تو لوگوں کا کیا رد عمل تھا، مذہبی جماعتوں کا کیا رد عمل تھا؟ سر مذہبی جماعتیں تو میں کہوں گا کہ ساتھ تھیں ہمارے، لیکن یہ جو ہمارا طبقہ کچھ جو دیہاتوں کا تھا، ان کے ہاں جاتے تھے کنوینسنگ کے لیے، تو وہ کہتے تھے جی کہ عورت بادشاہ نہیں بن سکتی۔ بادشاہ، وہ بادشاہ بتایا کہ بھائی ہم بادشاہ کے خلاف آ رہے ہیں، ڈکٹیٹرشپ کے خلاف آ رہے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، عورت تو بن ہی نہیں سکتی، ہم مسلمان ہم کیسے ووٹ دیں۔
اور یہ پروپیگنڈا ایوب خان کی طرف سے بھی باقاعدہ کیا گیا؟ بالکل کیا گیا، بالکل کیا گیا۔ اور کیا سرکاری میڈیا پر بھی اس طرح کے پیغامات میسیجز؟ سرکاری میڈیا اس وقت سوائے نوائے وقت کے باقی سارا سرکاری میڈیا تھا۔ نوائے وقت نے ساتھ دیا؟ نوائے وقت نے ساتھ دیا اور انہوں نے پورا ساتھ دیا۔ اور اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ بھٹو صاحب کے وقت میں بھی جب ایک سٹیج آ گئی کہ سب پارٹیز ادھر اور وہ سارا اخبار، سب اخبار چلے گئے تھے، آپ کو یاد ہو شاید کہ ایک دفعہ بھٹو صاحب اپنے وہ کرنے لگے، پریس کانفرنس کی تھی، تو سارے بیٹھے ہوئے تھے نمائندے، تو سب نے وہ لکھ رہے تھے جو وہ کہتے تھے۔ نوائے وقت کے نمائندے نے پینسل یہاں رکھ لی کان پہ، وہ چپ، انہوں نے کہا کہ وہ تم کیا نام ہے، کیوں نہیں لکھتے، تم کیوں نہیں لکھ رہے؟ انہوں نے کہا جی ایک شعر میں جواب دے سکتا ہوں اگر آپ اجازت دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں کہیں۔ انہوں نے کہا نہ سوال بس، نہ عرض غم، نہ حکایتیں نہ شکایتیں، تیرے عہد دل زار میں سبھی اختیار چلے گئے۔ تو انہوں نے ہنس کے وہ چپ ہو گئے۔ تو کون تھے اثر بھی ہوا؟ کون تھے نمائندے؟ نام آپ کو شاید نام نہیں یاد مجھے۔ اچھا اینی وے، ہم واپس آئیں اگر پنڈی کی کیمپین کے حوالے سے، تو پنڈی میں کیمپین کا انچارج آپ تھے، کیا سیاسی صورتحال تھی، اور وہ بھی پنڈی کینٹ کی؟ جی، اور جب کینٹ کی بات آتی ہے تو کینٹ تو پھر فیلڈ مارشل کا تھا، تو کیا مشکلات تھی آپ کو کینٹ کے حوالے سے؟ یہاں پہ بھی جاتے تھے، جتنے اس وقت کے وہ جو تھانوں میں بیٹھے ہوتے تھے 9 نمبر اور 10 نمبر، ان سے واسطہ پڑتا تھا۔ اچھا، ایک بار علی امام جعفری جو مری روڈ پہ ہوتے تھے، بعد میں چیئرمین بھی بنے، ان کی گاڑی میں ہم گئے کنویسنگ کے لیے، تو 22 نمبر پہ قلعہ جو ہوتا تھا اینڈ پہ ایک، وہاں گئے، گاڑی کھڑی کی، ابھی نکلے ہی تھے تو گولیاں چلنی شروع ہو گئی۔ اچھا، فائرنگ شروع ہو گئی۔ کون تھے آپ کے ساتھ؟ ہم کھڑے ہو گئے، جعفری تھے، میں تھا، یہ اپنا جعفری کے ایک بھائی ہوتے تھے ساتھ، وہ تھے، یہ میرا خیال ہے نثار احمد نثار بھی تھا یا نہیں، یہ مجھے یاد نہیں۔ کس نے فائرنگ کی؟ کون لوگ تھے؟ لوگ وہ سرکاری تھے، اور کون تھے؟ پولیس کے؟ نہیں، یہی جو پیپل پارٹی کے بدماش، ہاں بستے والے جو تھانوں سے رہا کیے گئے تھے، بس وہ نکالے، جیلوں سے بھی نکالے گئے، وہ فائرنگ ہوئی، ہم کھڑے ہو گئے تو تھوڑی دیر بعد فائرنگ رک گئی۔ پھر ہم نے وہ جو مکان تھے بی ڈی ممبروں کے، وہ تلاش کرنے شروع کیے گلیوں میں کہ جا کے، اور اندھیرا تھا بالکل، یعنی وہ دیہات والا ماحول تھا، تو جب آئے تو چاروں ٹائر جو تھے وہ پھٹے ہوئے تھے گاڑی کے۔ تو وہ پھر ایک تھا تو وہ کنونشن لیگ کا، لیکن تھا تو اچھا آدمی، انہوں نے گاڑی منگا کے دی، تو وہاں گھر تک پہنچے، تو دوسرے دن جا کے انہوں نے ٹائر وغیرہ بدلائے۔ یہ حالت تھی کنونشن۔ اور شیخ صاحب یہ بتائیں نا کہ آخر لوگ فاطمہ جناح کو، جیسے کہ ایوب خان نے اپنی کتاب میں بھی لکھتے ہیں فرینڈز ناٹ ماسٹر میں، کہ لوگ فاطمہ جناح کی عزت کرتے تھے، ان کو احترام دیتے تھے، مگر وہ ان کو صدارتی عہدے کے لیے مناسب نہیں سمجھتے تھے، تو وہ قائد اعظم کا نام بھی اور فاطمہ جناح کی شخصیت بھی لوگوں کو راغب نہیں کر سکا۔ یہ کیا مطلب؟ قائد اعظم کے حوالے سے بھی ان کا نام بھی بقول ایوب خان کے کہ بہت استعمال ہوا الیکشن میں، مگر پھر بھی لوگوں نے ووٹ نہیں دیا۔ نہیں، یہ بات نہیں تھی، ان کے ساتھ میجورٹی تھی، پبلک جو تھی وہ تو آل آؤٹ تھی ان کے لیے۔ تو بی ڈی ممبر جو تھے، میں کرتا ہوں بی ڈی ممبروں پہ، اگر آپ بزنس کر رہے ہیں اور آپ کے پاس لائسنس ہے، تو وہ نوٹس آ گیا تھا لائسنس کینسل ہو جائے گا، انکم ٹیکس سے نوٹس شروع ہو گئے، پھر جو بکاؤ مال تھا انہیں 17,000 کے چیک دیے گئے۔ اچھا جی، کہ یہ 17,000، اس وقت 17,000 بڑی چیز تھی، 17,000 کچھ سو کے، وہ جو بعد میں کیش ہی نہیں ہوئے۔ اچھا، کیش بھی نہیں ہوئے؟ کیش بھی نہیں ہوئے۔ یہ چیک کس نے دیے؟ یہ کنونشن لیگ والوں نے۔ یہ پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے تھے یا کسی پارٹی کی طرف سے؟ شخصیت کوئی نہیں، پارٹی والے تھے۔ وہ چیک باؤنس ہوئے؟ چیک باؤنس ہو گئے، لیکن اس وقت 489F نہیں تھا۔ اچھا، اس وقت کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن الیکشن جیتنے کے بعد وہ باؤنس ہوئے؟ وہ جیتنا اچھا، اس کے بعد کی ڈیٹ کے پوسٹ ڈیٹڈ چیک تھے۔ اچھا، فاطمہ جناح جب پنڈی میں آئی تو انہوں نے کیسے اپنی کیمپین، کون سے ایشوز پہ فوکس کیا انہوں نے اپنی کیمپین کے دوران؟ آئیں جب تو پارٹی کی طرف سے ایک پریس کلب میں ارینج کیا تھا، یہ سی او پی والوں نے، ان کے ایک ریسیپشن، اس میں وہ پنڈی پریس کلب کی بات کر رہے ہیں؟ پنڈی پریس کلب، تو انہوں نے وہاں پہ تقریر کی،
پہلے تو اسپاسنامہ پیش ہوا جو خان صلاح الدین خان جو کہ اپنا نوابزادہ نصر اللہ کی پارٹی کے تھے، خان صلاح الدین خان ایڈوکیٹ، انہوں نے اسپاسنامہ پیش کیا کہ مادر ملت ہمارے پاس آنسوؤں کے سوا کیا ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اسپاسنامہ کی بات پر، اور وقفے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ محترمہ فاطمہ جناح کے نوجوان جان نثار۔ ویلکم بیک۔ اپنا گربان کا خصوصی پروگرام یوم آزادی کے حوالے سے، آج جب ہم یوم آزادی منا رہے ہیں تو ہمیں ان شخصیات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جن کی انتھک محنت کی بدولت آج ہم اس آزاد فضا میں سکھ کا سانس لے رہے ہیں بطور ایک فاخر پاکستانی کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ الطاف الہی شیخ، جنہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کی الیکشن کیمپین میں بہت محنت کی، ان کے ساتھ کام بھی کیا۔ شیخ صاحب، آپ کا ذاتی طور پہ محترمہ فاطمہ جناح سے ملاقات کب، کہاں اور کیسے ہوئی؟ سر میں پہلی بار جب انہیں ملا تو فلیش مین ہوٹل میں پنڈی بار نے ایک چائے کا اہتمام کیا تھا، اور خواجہ احمد اقبال صدر تھے بار کے، تو منٹو صاحب بھی وہیں تھے اور سینئر بھی تھے، تو محترمہ آئیں، وہیں پہ حبیب جالب صاحب نے 20 گھرانے ہیں آباد والا سنایا تھا پہلی دفعہ، تو ہم وہاں پہ موجود تھے۔ کچھ یاد ہیں تو آپ کو سنائیے گا ضرور۔ 20 گھرانے ہیں آباد اور کروڑوں ہیں ناشاد، صدر ایوب زندہ باد، عام ہوئی غنڈہ گردی، چپ ہیں سپاہی باوردی، شمع نوائے اہل سخن، کالے باغ نے گل کر دی، بچہ بچہ ہے ناشاد، صدر ایوب زندہ باد۔ لائسنسوں کا موسم ہے، کنونشن کو کیا غم ہے، آج حکومت کے در پر ہر شاہی کا سرخم ہے، در سے خود ہی دینے والوں کو بھول گئی اقبال کی یاد، صدر ایوب زندہ باد۔ یہ انہوں نے سنا۔ تھینک یو صدر ایوب۔ اچھا، تو وہاں پہ میری ڈیوٹی منٹو صاحب نے لگا دی گیٹ پہ کہ ریف ریف لوگ آ جاتے ہیں، تو میں لوکل ہوں یہاں کا پرانا، تو جانتا تھا میں ساروں کو، تو وہ اس لیے میری ڈیوٹی وہاں لگا دی۔ تو مادر ملت ایسے سب سے ملتے بیڈی ممبر سے آ رہی تھی، تو آ کے تو انہوں نے کہا بس یہی ہے، منٹو صاحب نے کہا، تو وہ ایک میرے دوست تھے جو میرے کولیگ نئے وکیل ہوئے تھے اس وقت، تو انہوں نے شور ڈال دیا، انہوں نے کہا جی ہمارا دوست تو باہر ہے، میرا نام لیا، تو بلایا، میں آیا، تو میں مادر ملت کو سلام کر کے، تو وہ ادب سے جس طرح ہمارا اتنا ہوتا ہے بزرگ کو ادب کر جھکا، تو مادر ملت نے ایسے دیکھا مجھے، اور وہ انہوں نے ایسے وہ شفقت مادری کی تحت جس طرح وہ ایسے کر کے پکڑ لیا میرے گالوں پہ، ایسے کر کے، وہ سو ینگ، تو میرے لیے یہ ساری عمر یہ سرمایہ ہے۔ اور میری پوتی نے ایک بار پوچھا کہ ابو آپ کو سب سے لمحات آپ کو خوشی کے کون سے تھے، تو میں نے یہی واقعہ بیان کیا کہ بیٹے اس سے بڑا واقعہ اور کوئی، کہ مجھے یہ لمحات ساری عمر یاد رہیں گے۔ تو وہاں ملاقات ہوئی تھی۔ تو شیخ صاحب، ہم تو چاہتے تھے کہ آپ کی جو یہ ذاتی زندگی کے حوالے سے، سیاسی زندگی کے حوالے سے آپ سے تصاویر بھی کوئی حاصل کریں، مگر شاید آپ کے لیے یہ بھی ایک اور سانحہ ہے کہ آپ کی جو ہسٹوریکل جو ریکارڈ ہے وہ بھی ابھی کسی وجہ سے آپ بتانا چاہیں گے دستیاب نہیں؟ سر بات یہ تھی کہ اس میں میرے بھائی جو تھے وہ بڑے اچھے اسپیکر بھی تھے، وہ بھی آفس بیرر تھے مسلم لیگ کے، وہ بھی ہمارے ساتھ رہے، تو ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ انہیں ہم بلڈ کر رہے تھے فار فیوچر، تو سارا کچھ جو ہوتا تھا وہ ان کے پاس ہوتا تھا، ریکارڈ جو ہے۔ جی میرے کو تو وہ یہ کہہ دیتے تھے، یا والد صاحب میرے تھے، انہوں نے الیکشن ہونے کے بعد مجھے کہا تھا کہ بیٹے میری اولاد ہو تو قائد اعظم کی بہن کو نہیں چھوڑو گے، تو ان کے ساتھ رہو، ان کا ساتھ نہیں چھوڑو گے بالکل۔ ہم نے اسے وے کیا تھا۔ تو تصاویر یا کوئی ریکارڈ جو تھے وہ ان کے پاس اگر ہوں، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، بڑے بھائی جو جی تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اچھا، ایک اور میں جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح نے بطور صدارتی امیدوار جب الیکشن لڑا تو اس وقت خواتین کو موبلائز کرنے کے لیے فاطمہ جناح نے کیا کیا، اور وہ کیا پیغام دیتی تھی خواتین کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، ڈیتھ نیچرل تھی، اے سی بند ہو گیا تھا، ان کے وہ نشان تھے، وہ جب انسان اس طرح اندر سے دروازہ بھی بولڈ تھا، کوئی ایسی وہ ایویڈنس مل نہیں سکتی۔ اس وقت آپ لوگوں نے اس پہ کافی معلومات اکٹھی کی؟ ہاں وہ معلومات کی ہیں، لیکن یہی پتہ لگا کہ نہیں، ان کی ڈیتھ جو تھی وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، اور ویسے وہ اوکیزن نہیں تھا نا
کیونکہ وہ کبھی اس کے بعد آئی ہی نہیں نا. یا تو ہوتا ہے نا کہ وہ فیلڈ میں رہتی ہیں, وہ سیاست کہاں کرتی زیادہ ہیں. ان کی رہائش رہی؟ کراچی کراچی رہی, وہ الیکشن ہونے کے بعد وہ ٹھیک. چلیں اینی وے, الطاف الہی شیخ صاحب, آج یوم آزادی کے دن آپ سے ہم نے آپ کی یوتھ اور آپ کی نوجوانی کی کہانی سنی, اور ایک تاریخ ساز شخصیت کے ساتھ آپ نے کام کیا, محنت کی. ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ صحت مند رہیں اور ہمارے ساتھ رہیں, اور بھی ایک میں بھی عرض کروں گا جی. کہ میں آپ کی تعریف کروں گا, آپ حضرات کی, کہ جنہوں نے پہلی بار مادر ملت کے لیے اتنا ٹائم نکالا, انٹرویو کیا, پتہ کیا کہ کوئی, کیونکہ آپ کے میرے ساتھ کے تو بندے میرا خیال خال خالی کہیں نظر آئیں گے, نہیں جو نظر آئیں گے وہ بھی نہیں دیکھیں نا. یہ بات علی میں آپ 78 ایئرز اولڈ ہیں ماشاءاللہ, اور ابھی اللہ تعالیٰ آپ سارے تو نہیں رہتے اس طرح. ویسے آج یوم آزادی کے دن آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستان کی؟ کہوں گا یہی کہ پاکستان کا ہر بندہ جو ہے وہ سوچے پاکستان کے بارے میں, انڈیویجول یا اسی کسی خاص پارٹی کے, پاکستان کا سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہمارا ملک قائم ہے تو ہم بھی ہیں, اور اس کو جو طاقتیں اس وقت کھا رہی ہیں, جیسے ہمارے 50-60 وکیل مر گیا, یہ خاص یعنی ایک ذہن ہے جو کہ لگا ہوا ہے. بلوچستان کے پیچھے وہ پڑ کے باقی جگہوں سے ناکام ہو کے, تو ایسے علیحدگی پسندوں کو ڈسکریج کیا جائے, اور اپنے ملک کے لیے جو بھی کام کریں اس کے مفاد کے لیے کریں. اور لاسٹ میں, کیونکہ آپ نے بڑی تحریکیں دیکھی ہیں, تو جو وکلا تحریک چلی تھی پاکستان میں ججوں کی بحالی کے لیے, اس کا آپ مختصراً کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کامیاب تحریک تھی. لوگوں کو اختلاف چیف صاحب سے ہوگا, افتخار صاحب سے, لیکن اگر وہ دیکھا جائے کہ وکلا کا جہاں تک قربانی ہے, انہیں لے جا کے پھانسی کی کوٹھریوں میں رکھا گیا, وکیلوں کو لاٹھی چارج کیا گیا. میں خود جو وہاں جاتا رہا, ان کے میں نے پورے وہ اٹینڈ کیے جب ان کا ٹرائل سا ہو رہا تھا, تو اس کے بعد کچھ طبیعت خراب ہوئی تو دیکھا تو میری شوگر جو تھی وہ 200 سے اوپر چلی گئی, جو ہمیشہ کنٹرول رہتی تھی. تو پھر مجھے وہ پرہیز کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تحریک جو تھی ایک تحریک وہ تھی, اور یونیک قسم کی تحریک تھی, اور شاید آئندہ ایسی تحریک نہ ہو. بہت کامیاب رہی, وکیلوں نے بہت اپنا جو تھا دکھایا کہ بھائی کس طرح جمہوریت بحال ہوتی ہے, یا جج بحال ہوتا ہے, یا جوڈیشری کے لیے انہوں نے جو کام کیا وکیلوں نے, اس کی مثال کہیں نہیں. اور کیا جوڈیشری ان کی توقعات پہ, عوام کی توقعات پہ پوری اتر رہی ہے آپ کی رائے میں؟ میرے خیال میں تو ہے. اب لوگ بعضوں کے ذاتی ہوتے ہیں نا کام, اگر نہیں ہوتا تو کہتے ہو جی جائیے. اب یہ تو نہیں کہ جائے آدمی تو وہ لا کو اس کو چھوڑ دیں, اگر ویسے دیکھا جائے تو میں مطمئن ہوں. بہت شکریہ الطاف الہی شیخ صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک ایسی ہستی جو ہماری فیوریٹ ہستی ہے, فاطمہ آج ان کے لیے ہم نے انہیں یقینی طور پہ یاد کیا, اور ایسی بہت سی اور بھی شخصیات ہیں جو کہ گمنام شخصیات ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے اور تحریک پاکستان کے لیے اور محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ بھی کام کیا. اور بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ اصولوں پر قائم رہتے ہیں اور آخر دم تک قانون کے, آئین کے اور تاریخ کے صحیح سمت میں کھڑے ہوتے ہیں. اپنا گریبان کے یوم آزادی ایڈیشن سے مطیع اللہ جان کو اجازت. اللہ حافظ.